تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم سامعین، روزانہ آج کے سبق کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آیا کرتی تھی. امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو سنے بھی ہوں گے، اپنی زندگی میں لائے بھی ہوں گے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور رمضان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا، اپنی رضامندی کا، جہنم سے خلاصی کا اور جنت کے داخلے کا ذریعہ و سبب بنائے. محترم سامعین، آج چونکہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے، 30واں دن ہے، 30واں روزہ ہے. کل ہماری عید ہوگی، عید الفطر. تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو عید مناتے ہیں، کیا اس کا تعلق حدیث سے ہے؟ جی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہ عیدیں منائی ہے؟ تو جی، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ عید منایا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم میں کچھ نہ کچھ عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن ہوتا ہے. اس دن وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک مخصوص دن ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ اپنے مذہب کے حساب سے جو اس میں خوشیاں مناتے ہیں. ہر مذہب میں جو کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ضرور ہوا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے. سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کے حساب سے جو خوشی کا دن ہوتا، اس میں وہ لوگ سب مل کر خوشی مناتے تھے، اچھے کھانے کھاتے تھے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو جب اسلام آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو جو پہلے زمانے جاہلیت میں جو خوشیاں منایا کرتے تھے، جو عید منایا کرتے تھے، وہ عید حضرات صحابہ اس مخصوص دن میں، مخصوص تاریخ میں جو ہے منایا کرتے تھے، ان کے حساب سے مناتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عید کو منسوخ کر دیا، اور یہ 2 عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ہماری 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر یعنی رمضان کی عید، اور دوسری عید عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی دن ہے. اب عید الفطر جو عید مناتے کس وجہ سے مناتے ہیں؟ 1 مہینے تک ہم اللہ کے حکموں کے پابند رہے، یعنی دن میں کھانے سے اللہ نے منع کیا تو ہم کھانے سے رک گئے. اللہ نے دن میں ہمیں جو ہے حلال چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا تو ہم رک گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات میں قیام اللیل کا حکم دیا تو ہم نے رات میں تراویح کی نماز پڑھ لی. تو بہرحال 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دن میں ہمارے لیے کھانا پینا سب کچھ حرام ہو گیا تھا، تو ہم اس نے اس پر عمل کیا. تو 1 مہینہ عبادت کرنے کی وجہ سے، 1 مہینہ اس حکم پر چلنے کی وجہ سے، جب وہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ہم اس میں عید مناتے ہیں. عید الفطر یعنی 2 رکعت جو واجب نماز ہے اسے ادا کرتے ہیں. اصل میں وہ جو نماز ہے وہ شکرانے کی نماز ہے، وہ شکرانے کی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام لینے کا دن ہوتا ہے، وہ انعام لینے کا دن ہوتا ہے. تو محترم سامعین، اسی کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عید جو ہم لوگ منایا کرتے ہیں وہ کس وجہ سے مناتے ہیں، کیوں منانا ہے اور کون منانا ہے، کیوں منانا ہے، کیوں مناتے ہیں،
اور اسی طریقے سے کون بنا رہا ہے، کس کے لیے اصل میں خوشی ہے۔ تو یہ کتابوں میں ایک بات ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ العید لمن خاف الوعید، یعنی عید ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا کیا، اللہ کے وعیدوں سے ڈرا۔ ان کے سامنے جنت ہے، جہنم ہے، اور اللہ کا غضب ہے، عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے جو جو وعدے کیا تھا اس پر ان کو یقین ہو، اور اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا تھا ان چیزوں سے وہ لوگ ڈرے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لا لیے۔ یعنی پہلے نمازی نہیں تھے اب نمازی بن گئے، پہلے روزہ رکھنے والے نہیں تھے اب روزہ رکھ لیے، کہ جس کے مہینے کے پورے روزے مکمل ہو گئے ہو، جس نے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر اپنے رمضان کو گزارا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے اصل میں خوشی ہے۔ کیوں خوشی ہے؟ اس وجہ سے کہ جب وہ عیدگاہ سے واپس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ ایسے عیدگاہ سے باہر نکلتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو گئی، جہنم سے خلاصی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ مل گیا، تو اب ایسے آدمی کے لیے اصل میں خوشی ہے، ایسے آدمی کے لیے اب اصل میں خوشی ہے۔ اور جن لوگوں نے روزے کو نہیں رکھا، رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی نہیں کی، اللہ کے حکموں پر نہیں چلے، لیکن کپڑے دیکھے تو بہترین کپڑے ہیں، کھانے بولے تو خوشی کے اچھے نہ بہترین کھانے ہیں، اچھا سا اچھا گوشت لا کر آپ جو کھا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، کپڑے بھی آپ کے اچھے ہیں، نئے کپڑے ہیں، کیا آپ کے لیے خوشی ہے؟ نہیں، اصل میں آپ کے لیے خوشی نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو خوشی ہے وہ ظاہری خوشی ہے، حقیقت میں آپ کی وہ خوشی نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت میں تو خوشی ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں کے روزے مکمل ہو گئے، جن لوگوں کی نمازیں مکمل ہو گئی، اور جن کو اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ مل گیا، جن کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل گیا۔ ظاہر میں وہ اچھے کپڑے پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، ظاہر میں اچھے کھانے کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے، اور یہ عید بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، وہ عید بھی انہی لوگوں کے لیے۔ تو اسی لیے اس عربی میں فرمایا گیا العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید، جو نئے کپڑے پہن لیا ان کے لیے عید نہیں، ہاں جو نئے کپڑے پہن لیے ان کے لیے عید نہیں۔ وہ تو جو ہے وہ چار آدمی جو خوشی منا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی منا رہا ہے، ظاہری خوشی ہے۔ حقیقت میں اصل خوشی کس کی ہے؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ مل گیا، جن کی مغفرت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام مل رہا ہے، تو ان کے لیے خوشی ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دن جو خوشی کا موقع دیا ہے، اس وجہ سے ہم خوشی منائیں گے اور عید منائیں گے، جائز طریقے سے اچھے کپڑے پہنیں گے، جائز طریقے سے جو ہم اپنے نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے استعمال کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر ایک عید ہے، اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں اسلامی عید ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی زمانے جاہلیت کی عیدیں تھیں ساروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے منسوخ کر دیا، اسے ریجیکٹ کر دیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان عیدوں کو منایا ہے، اس وجہ سے ہم بھی یہ عید منا رہے ہیں، اور شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عید ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اس خوشی کے موقع پر کیا صرف اور صرف ہم ہی خوشی کر لینا ہے، یا ہمارا اڑوس پڑوس ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، کیا وہ جیسے بھی چاہے کوئی عید منا لے، ایسے اسے چھوڑ دینا؟ نہیں، یہ آج کا دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ ہم خود بھی اچھے کپڑے پہننا، ہم خود بھی اچھے کھانے کھانا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ضرورت مند ہے، مزدور ہے، یا نہیں بولے تو بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کا بھی ہم کو سہارا بننا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ جو بیٹھے ہوئے رو رہا ہے، اللہ کے نبی عیدگاہ کو نہیں کہ اس بچے کے پاس آئے، اسے اٹھائے اور کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول آج میرے کوئی والدین نہیں ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، اگر میرے والدین ہوتے تو مجھے بھی وہ کپڑے پہناتے، مجھے بھی جو ہے خوشیوں کا موقع ملتا، آج میرے ماں باپ نہیں ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھائے، سینے سے لگائے اور اپنے گھر کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ
اسے نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ جب وہ بالکل بچہ تیار ہو گیا، اب وہ ہنسنے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا، اے بیٹے کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ آج سے تیرا باپ محمد ہے اور تیری ماں عائشہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت چاہیے؟ تو محترم سامعین، اس ایک دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کا سہارا بنے، جس کی وجہ سے وہ بھی خوشی کرنے لگا۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا سہارا بنے، ایک یتیم کا جو سہارا بنے، اسی طریقے سے ہم کو بھی عید کے موقع پر کسی نہ کسی آدمی کا سہارا بننا ہے، کسی نہ کسی آدمی کو جو آپ کے محلے میں ہے، اڑوس میں ہے، پڑوس میں ہے، یا نہیں بولے تو آپ کے خاندان میں یا آپ گاؤں میں ہے، جو بھی ہے اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اس کے عید کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا، تاکہ اس ایک دن میں وہ بھی خوشی کرنے لگے، وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرے، ناشکری کا اظہار کرے، اللہ تو مجھے کیا بھی دیا نہیں ہے، یہ سبھی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی خوشی مناتے۔ تو اس طریقے سے اس کا دل بھی نرم نہ ہو اور وہ بھی جو ہے خوشی سے محروم نہ ہو۔ اس وجہ سے شریعت سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس ضرورت مند تک وہ مال پہنچ جائے اور وہ بھی عید کی تیاری کر لے، وہ بھی خوشی منائے، وہ بھی کپڑے اچھے سے اچھے کپڑے جو ہے اسے لے لے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دے، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھے اور وہ بھی ہماری خوشیوں میں وہ بھی خوشی منانے لگے اور وہ شکوہ شکایت نہ کرے۔ تو اس لیے محترم سامعین، عید کے موقع پر ایک دوسرے آدمی کا جو سہارا بننا چاہیے، اور عید خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، یہ دن جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جانا ہے۔ کیوں کھا کر جانا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ، اب ہم کھائیں گے۔ اللہ نے ایک مہینہ نہ کھانے کا حکم دیا، اب ہمیں نہیں کھائیں گے۔ اب اللہ جو ہے کھانے کا حکم دیا تو اس لیے فوراً ہمیں کھائیں گے اور عید کی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو اب جن کے لیے جن کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور اسی طرح جو بھی رمضان کے اعمال تھے پورے ہو گئے، حقیقت میں وہی خوشی منا رہے۔ کیا جو آدمی روزہ نہیں رکھا، جو آدمی تراویح نہیں پڑھا، جو آدمی صحیح معنوں میں رمضان کی قدردانی نہیں کریا، کیا انہیں عیدگاہ کی طرف نہیں جانا؟ کیا عید کی نماز انہیں نہیں پڑھنا؟ جی ضرور پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس وجہ سے کہ جن لوگوں کی عبادتیں اللہ کے نزدیک مقبول ہے، جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی عبادتوں کی برکت سے ہماری بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی برکت سے ہماری بھی زندگی بدل جائے، ہماری بھی زندگی بدل جائے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے آمین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ اس وجہ سے ایک نیک نیت کے ساتھ جو ہے جانا ہے، ایک نیک نیت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ چند باتیں ہیں جو ادھر کی جو احادیث اور قرآن کی روشنی میں بے ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ خلاصہ بس یہی ہے، عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا دن ہے، اس میں جو خوشی کا اظہار کرے، لیکن جائز طریقے سے، حرام مال لے کر، حرام مال کھا کو یہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے حلال مال سے ہے نا اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے اور خوشی کا جو اظہار کرے۔ بس اتنی ہی باتیں آج کے لیے کافی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے بھی ذریعہ و سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہی بنائے۔ بس محترم سامعین، جو لوگ ہمارے آج کے سبق کے عنوان سے جتنے بھی لوگ ہم سے جڑ کر رہے، بس آج سے جو ہے وہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آئندہ سال انشاءاللہ، یا نہیں بولے تو درمیان میں جیسے ہمارے دوستوں کا وہ مشورہ ہے اور وہ رائے دے رہے کہ اس تعلق کو جو ختم نہ کرے، 10 دن میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ میسیج بھیجتے رہے، کچھ نہ کچھ دینی باتیں جو ہے بھیجتے رہے، شیئر کرتے رہے، اس سے جو ہے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ تو جو بھی ترتیب ہوگی انشاءاللہ اس ترتیب کے لحاظ سے آپ تک ان باتوں کو پہنچائی جائے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی محنت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو آخرت میں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔